السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ بات چل رہی ہے جنت کے حسین مناظر کے بارے میں، تو یہاں سے ایک نئی بات بتا رہے ہیں کہ جنتیوں میں سے سب سے زیادہ نعمتوں میں وہ حضرات ہوں گے جو خود کو اس دنیا میں حرام سے بچائیں گے۔ یعنی جنت کی پوری نعمتیں اگر ہونا ہے تو اپنے آپ کو دنیا میں اللہ جتنی بھی چیزیں حرام کر کے ہے ان سب سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ دیکھو، جس نے دنیا میں شراب پی وہ جنت میں شراب طہور سے محروم رہے گا۔ جس نے دنیا میں ریشم پہنا وہ جنت میں ریشم پہننے سے محروم رہے گا۔ جس نے دنیا میں سونا چاندی کے برتنوں میں کھایا پیا وہ ان جنت میں نہیں کھا پی سکے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ انہا لہم فی الدنیا ولکم فی الآخرہ، یہ دنیا میں کافروں اور مشرکوں کے لیے ہیں کہ شراب، ریشم کے کپڑے، سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا، دنیا میں مزے لینا، مزے اڑانا، حرام اور حرام کی تمیز یہ سب نہیں کرے، بغیر کھاتے رہنا پیتے رہنا، یہ سب کافروں کے لیے ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ، لیکن تمہیں افسوس کرنے کی ضرورت نہیں، تمہارے لیے تو ابد الآباد زندگی آخرت کی زندگی میں ہے۔ ان کے لیے تو بس چند سال ہے، لیکن ہمارے لیے تو کیا، خالدین فیہا ابدا، اتنے سال کہ جس کی کوئی گنتی بھی نہیں ہے، جس کی کوئی عادت کا کوئی گن بھی نہیں سکتا، کوئی شمار بھی نہیں کر سکتا، کوئی بتا بھی نہیں سکتا۔ تو ہاں، اگر کوئی مسلمان دنیا میں ان حرام کردہ چیزوں کو استعمال کر لیتا ہے، پھر اس توبہ بھی کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نعمتیں پھر جنت میں دیتا ہے۔ کتنے اچھے دیکھو اللہ، اس لیے فرماتی فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ۔ بہت ساری آیتیں ایسے ہیں جس میں اللہ فرماتا ہے کہ توبہ کر لو، گناہوں کو چھوڑ کر زندگی گزارو، تو تمہارے جتنے بھی گناہ ہیں اگر تمہیں توبہ کر لیے سچے دل سے، تو میں وہ تمہارے پورے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ جتنا گناہ کو لکھے تیری توبہ کرنے کی وجہ سے وہ گناہ کو اللہ نیکیوں میں بدلاتا، تبدیل کرتا تھا۔ تو وہ تو اللہ کی مرضی۔ جیسے پرسوں بھی بات چلی تھی کہ بڑا بھاری مقدمہ چلایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، پورے مدینے کے فقراء، مساکین، غریب صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہنے لگے کہ حضور، مالدار صحابہ آپ کے ساتھ مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صدقہ و خیرات نکالتے ہیں، غریبوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاتے ہیں، ہاں، تو یہ لوگ نیکیوں میں ہمارے سے آگے بڑھ رہی نا، ہمارے کیا مقدم ہے؟ انہیں میرا اتنا چھنا لیا ہے زمین، انہیں میری اتنی زمین چھنا لیا ہے، انہیں میری اتنی زمین چھنا لیا ہے، انہیں میرا حق مار کر کھا رہا ہے۔ ارے بس یہ ہمارے فیصلے ہیں، لیکن مقدمہ دیکھو کیا بھاری مقدمہ۔ حضور، ہم نیکیوں میں پیچھے ہو جا رہی ہیں، مالدار لوگ نیکیوں میں آگے بڑھ رہی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 30 پر 3 مرتبہ، الحمدللہ 30 پر 3 مرتبہ، اللہ اکبر 30 پر 4 مرتبہ پڑھ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ جتنا وہ صدقہ خیرات کریں گے اللہ وہ ثواب تمہیں یہی دے دے گا۔ تو یہ بات مالدار حضرات کو بھی معلوم ہوئی، تو وہ بھی پڑھنا شروع کرے۔ پھر صحابہ آ کر کہنے لگے حضور، اب یہ عمل بھی مالدار صحابہ پڑھنا شروع کر ڈالے، پھر بھی آگے ہو رہی نا۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا یہ تو اللہ کی رحمت ہے، اس میں کچھ نہیں کر سکتا، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ جسے اللہ دینا چاہ رہا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتے، اس میں کیا بھی نہیں کر سکتا، بس تمہیں کرتے رہو۔ تو نعوذ باللہ اس کا یہ غلط مطلب بھی نہیں لینا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں بھی یہ تھا کہ مالداروں کو دیکھ کر جلنا، مالداروں کو دیکھ کر، نہیں، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔
اللہ موت تک ایسی باتوں سے، ایسے عقیدوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کا جذبہ شوق یہ تھا کہ ہمیں نیکیوں میں پیچھے ہو جاتے ہیں نا، ہمارے پاس اتنی نیکیاں نہیں نا، انہوں کا جنت میں ہمارے سے آگے چلی جاتی کہ ہماری نیکیاں بہت کم ہی نا، یہ فکر ان کی۔ انہوں پیسے والے ہی، انہوں مالدار، دیکھو نعوذ باللہ ذہن ہمیں بنانا بھی نہیں اور اللہ ہم نہ بنانے دینا بھی نہیں کہ مالدار بھی اللہ کا بندہ ہے، غریب بھی اللہ کا بندہ ہے، مالدار بھی نبی کا امتی ہے، غریب بھی نبی کا امتی ہے۔ ارے وسط میں کہ دیکھو حدیث میں خود ہے نہیں کہ ایک رات بخار آئی، اس بخار پر صبر کیا تو اللہ 1 سال کے گناہ معاف کر دیتا، کہتے 1 سال کے گناہ معاف کر دیتا۔ ارے بس تو صرف تھوڑی سی بخار، 1 دن کی بخار پر اگر صبر کر لیا تو اللہ 1 سال کے گناہ معاف کر رہی۔ تو فقر و فاقہ، غریبی، مصیبت، پریشانی، تکلیفاں، اگر ان سب پر صبر کر کے اللہ کی مرضی پر جمع رہے گا تو سوچ کر دیکھو اسے کیا ملنے والا ہے۔ انہیں بھی محروم نہیں نا، یہ چیز مالداروں کو مل جاتی ہے۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ مالدار بھی اللہ کے بندے ہیں، غریب بھی اللہ کے بندے ہیں، مالدار بھی نبی کے امتی ہیں، غریب بھی نبی کے امتی ہیں۔ غریب بہت سارے ایسے ہیں جو یہ بولتے ہیں کہ اللہ ہم نے مال دیا رہتا تھا، ہمیں دکھاتے تھے کیا کیا کرنا ہو۔ یہ مالداروں کا اللہ مال دیا ہے لیکن دل نہیں دیا، نعوذ باللہ، ہماری زبان نہیں چلانا کبھی بھی، ہم کون ہو سکتے بولنے والے؟ مال دینے والا اللہ، مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جسے دینا ہے تم کو دیتا رہتا، کوئی روک نہیں سکتے۔ جب غریب لوگوں کو مال مل جاتا نا تب ان کی عادت باہر پڑتی، اسی لیے اپنی پرانی زندگی کبھی بھی نہیں بھولنا، چاہے اللہ کتنے بڑے مقام میں بھی رکھ ڈالند ہے۔ ہمیں کہاں سے ہے، ہماری کیا اوقات تھی، ہماری کیا حیثیت تھی، ہم کیسے تھے، اب کیسے ہیں، یہ کبھی بھی سوچتا رہنا انسان، ورنہ غرور اور تکبر میں پڑ جاتا ہے۔ سب مارا ہے جیسا شیطان غرور اور تکبر میں پڑ گا نہیں، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو بولتے ہی چھوٹا بننا پڑا ایسے۔ اتنے دن فرشتے جھلا جھلا رہے تھے، جنات کی تربیت کے لیے اللہ اسے بھیجتا تھا، شیطان کو اللہ اسے بھیجتے تھے، تو اپنے آپ میں انہیں غرور میں آ گیا، اپنی پرانی زندگی سب بھول گیا کہ اسے پیدا کرے سکون، اسے وہ عزت دیے سکون، اسے وہ بڑا مقام دیے سکون، کہ تو وہ چیز ہی جیسی جب پرانا، جب کوئی غریب ہو کو مالدار بن جاتی نا، جب اللہ ان کو حیثیت دیا تھا نا تو انہوں اپنی پرانی زندگی پوری بھول جاتی۔ جب کوئی بے عزت آتی ہے، اللہ ان کو عزت دیا رہتا ہے تو اپنی پرانی زندگی بھول کے رہتی۔ جب کسی کو پہلے کچھ بھی پڑھنا نہیں آتا تھا لیکن اب پڑھنا سیکھ لیے ہی تو اپنی پرانی زندگی بھول جاتی۔ جب کوئی بھی دن میں 10 روپے نہیں کماتا تھا لیکن آج 10,000 روپے کما رہا ہے ایک دن میں تو انہیں اپنی پرانی زندگی بھول جاتا رہتا۔ نہیں، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جو اللہ دینا جانتا ہے وہ اللہ لینا بھی جانتا ہے، تو دینا بھی اس کی مرضی سے ہے اور لینا بھی اس کی مرضی سے۔ تو نعمتیں اللہ دیا تھا، خوب مزے اڑے، لیکن توبہ کر لیے، اللہ معاف کر دے لے، اللہ جنت دیا لے، میں کون ہو سکتا پوچھنے والا؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون۔ ویسا دیکھے تو ہماری نمازیں صحابہ کی نمازوں سے زیادہ ہیں، ہمیں غرور کرنا نہیں۔ ویسا دیکھے تو صحابہ کے روزوں سے زیادہ ہمارے روزے ہیں، ہمیں الحمدللہ ماں پیٹ مسلمان ہی نہیں، ہمیں کتنے سال سے روزے رکھ رہی ہیں، ہمیں رمضان کے کتنے سال سے نمازیں پڑھ رہی ہیں، ہمیں کتنے سال سے قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں، ذکر و اذکار کر رہی ہیں۔ ہماری اور صحابہ کی اعمال، ہمارے اور صحابہ کے اعمال دیکھیں تو ہمارے اعمال زیادہ ہیں، لیکن پوری دنیا والوں کے عملوں کو ایک ترازو میں، یہ ادنا سے صحابی کا تو جو آخر میں ایمان لائے، جو بالکل کم زمانہ پائے ہمارے نبی کا، فتح مکہ میں یا صلح یا حج کے موسم میں آخری وقت میں جو ایمان لائے، ان کا ایک سبحان اللہ کے سین کے برابر بھی نہیں۔ پوری دنیا کے قطب، ابدال، علماء، عابدین، محدثین، مفسرین، مبلغین، متکلمین، جتنے بھی ہیں پوری دنیا والوں کی عبادتیں ایک پلڑے میں، اور ایک صحابی کے سبحان اللہ کا سین ایک پلڑے میں، تو وہ بھاری پڑ جاتا ہے۔ کہ تو سب سے بڑی دولت نبی کا دیدار ہوا، نبی کے ہاتھ پر ایمان لائے انہوں،
اور ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے. اس سے بڑی دولت کیا ہونا بھائی. عمل کا تو چھوڑو, عمل کے بارے میں وہ بھی صحابہ کے عملوں کے بارے میں ہمیں تولنے مانگ. ہمارے عملوں کا پوری دنیا ولیوں سے بھر جائے, کتبوں سے بھر جائے, ابدالوں سے بھر جائے, علماء سے بھر جائے, محدثین مفسرین سے بھر جائے, لیکن یہ ایک صحابی کے عمل کو تک نہیں پہنچ سکتے. یہ ہماری اوقات ہے. سمجھ میں آ رہا ہے کہ تو سب سے بڑی جو چیز تھی نبی کا دیدار. تڑپ جا رہی ہمیں سالوں سے نبی کے دیدار کو. صرف خواب میں تو ہوتا کہ ان کو تو اللہ سامنے سے دیا. تو حج کا زمانہ اخیر میں فرض ہوا. نمازیں مکہ کی جو آخری زندگی تھی 50 سال کے بعد فرض ہوئی نماز. روزہ مدینے میں فرض ہوا, زکوٰۃ مدینے میں فرض ہوئی, حج مدینے میں فرض ہوا. تو اعمال صحابہ کے کم, شہید ہوتے گئے. تو اعمال کی بنیاد پر نہیں, اللہ دینا چاہتا ہے. اللہ جسے دینا چاہتا ہے ان کو دے دیتا, کوئی پوچھ نہیں سکتا. اسی لیے کوئی دنیاوی نعمتیں خوب مزے میں لیا ہے, پھر انہیں توبہ کر کے اپنی زندگی کو پوری مکمل چھوڑ دیا ہے, تو کس کے لیے توبہ کر رہا ہے وہ تو دیکھنا. جیسا شیطان کے بارے میں بولیا نہیں بھائی کہ اپنی پرانی زندگی بھول گیا تو غرور اور تکبر میں پڑ گیا. تو انہوں اپنی پرانی زندگی سب چھوڑ کو پاپ, شراب, عیش, ناچ گانے, لڑکیاں سب چھوڑ کو دین کی طرف آگے. تو لوگ کیا بولتی, پورے مزے اڑانے کے اڑا لے کو, اب آخر میں اللہ سے توبہ کر لیا تو کیا اللہ جنت دیا ہوتا ہے. کیا بول رہی تو ہمارے نبی, ہم نہ حق نہیں. اس لیے دیکھتی نہیں کوئی ایکٹر ایمان قبول کر لیے کتنا چھیڑتی ان کو. ہاں, کوئی کرکٹر ایمان لا لیے, کوئی بھی کسی بھی فیلڈ میں تھے ایمان لا لیے ہی, تو اب ان کے اوپر چاروں طرف سے کامنٹس آتے رہتے. ارے بس اب میں ایمان لا لیے کہتے ہیں ابھی بھی داڑھی چھوڑے نا, ایمان لا لیے کہتے ہیں ابھی بھی پردہ نہیں نا, ایمان لا لیے ابھی بھاری بھاری کارام پھرتے ہی نا. بھائی ان کی پرانی زندگی دیکھو, انہوں کہاں تھے, لڑکیوں میں تھے, انہوں شراب میں تھے, انہوں عائش میں تھے, انہوں وہ سب چھوڑ دال کو کار میں پھرنا بھی گناہ کو. تو اب کیا گھوڑے گاڑی تک پھریں گے انہوں. آدمیوں کی فطرت ہے, توبہ کر کو اپنی توبہ کا اعلان کر ڈالے تو بس. اب آدمیوں کی پوری سوچ, انہیں ہونا تو بھاری بھاری گاڑیاں میں پھرتا بیچارہ, انہیں ہونا تو بھاری بھاری موبائلیں یوز کرتا ہے, بھاری بھاری کپڑے پہنتا ہے, بھاری بھاری چیزیں استعمال کرتا ہے. لیکن جو توبہ کر لے کو اپنی توبہ کو, جو سب کے سامنے, انہوں کئی کو معلوم کیا سب کے سامنے توبہ کا اعلان کرتے, سو سب کے سامنے ان کا گناہ ظاہر تھا, سب کے سامنے کھل کو گناہ کرے انہوں. اسی لیے انہوں سب کے سامنے اپنے آپ کو کیا کرتے, سنو معافی منگاتے, اللہ سے معافی مانگتے سب کے سامنے. کئی کہ تو کل قیامت کے دن کوئی نہ کوئی ایک گواہ تو مل جاتا نا اللہ کے سامنے کہ اللہ ہمیں دیکھیں ہی نہ توبہ کرے. گواہ ہونا نا بھائی اللہ کے پاس. تو اجتماعی طور پر گناہ کرے تھے پاپا, اس لیے اجتماعی طور پر کیا کرتی ہو نا, توبہ کرتے. تو لوگ ان کے اوپر برے برے کامنٹس کرنا شروع کر دو. اب ہمارے گاؤں میں دیکھو کوئی داڑھی چھوڑ لی ہے اچانک, کوئی جبہ پہننا شروع کر ڈالے, تو اب ان کی یہ کہ غلطی کو بھی بولتے رہتی, تو اچھا پڑھا لکھا بچہ نہ تو کیسا کرتا ہے کہ تمہیں ماں پیٹ سے مسلمان نہیں, تمہیں اب مسلمان ہوئے, تمہیں بچپن سے مسلمان. جتنا میرے اوپر فرض ہے اتنا آپ کے اوپر بھی فرض ہے نا. آج ہمیں کیا بولتی ہیں, کیا پوری دنیا میں اسلام پھیل جانا. بھائی آج کل مسلمانہ برابر نہیں, مسلمانہ برابر ہو گئے تو دنیا برابر ہو جاتی. وہ بولتا رہتا ہے لیکن خود کا گھرانہ برابر نہیں رہتا اس کا, انہیں لمبی لمبی چوڑی چوڑی چھوڑتا رہتا. آج ہمارے مسلمانہ برابر نہیں, آج ہمارے مسلمانہ کی باتیں برابر نہیں. میرے بچہ کو دیکھو, میری بیوی کو دیکھو, میرے گھر کو دیکھو. ارے بھائی یہ ایک وقت کی نمازوں کو نہیں آتے رہتے انہوں. سمجھ میں آ رہا ہے, اللہ اور اللہ کا نام اور اللہ کے رسول کا نام لیے بھی نہیں رہتے انہیں بولتا رہتا ہے کہ پوری دنیا میں اسلام پھیلنا کا تو ہمارے مسلمان اچھے پڑھنا. بھائی اچھے پڑھنا کا تو مسلمان آنے, پہلے خود سے اپنے گھر سے شروع کرو, اپنے گھر سے شروع کرے تو انشاءاللہ کہاں تک جاتی بات ہے. جب تک آپ اپنے گھر کے بارے میں سوچتے رہیں گے تو آپ کی فکر بھی اتنی چھوٹی رہے گی. آپ بڑا سوچ رہی نہیں, آپ کی فکر بھی بڑی رہنا اور آپ کا کام بھی بڑا رہنا. سمجھ میں آ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف صحابہ کے لیے نہیں دعا کرے, صحابہ
صرف تابعین طب تابعین کے لیے نہیں دعا کرے، تابعین صرف طب تابعین کے لیے دعا نہیں کرے، طب تابعین صرف علماء کے لیے دعائیں نہیں کرے، محدثین مفسرین کے لیے دعا نہیں کرے، ہر ایک اللہ والے جب بھی اپنا ہاتھ اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں اے اللہ پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما، پوری امت محمدیہ کے حال پر رحم فرما، پوری امت محمدیہ کو نیک ہدایت عطا فرما، اسلام کا بول بالا عطا فرما۔ جب بھی انہیں دعا کریں گی، اپنے لیے نہیں پوری امت کے لیے دعا کریں گی، جب تبھی چل اللہ ان کو تو اتنے بڑے مقام دیا اس نے۔ تو دیکھو دنیاوی زندگی میں مزے اڑا رہی تو آخرت میں وہ چیزیں نہیں ملتی، بس یہ بولنا چاہتی ہوں۔ بس جس شخص نے اپنے آرام اور آرائش کی اور لذت کی ہر چیز کو استعمال کر لیا، آرام کو کیا کیا ہونا وہ سمجھ میں آ رہا ہے، ہاں لذت کو کیا کیا ہونا وہ استعمال کر رہا ہے، وہ جنت میں ان چیزوں سے محروم رہے گا۔ یہاں مزے کے لیے، آرام کے لیے، لذت کے لیے غلط سلط چیزوں کو استعمال کرتے رہے تو اللہ جنت میں کیا کرے گا، ان نعمتوں سے محروم رکھتا لگا ہم سے۔ اسی لیے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور ان کے متبعین ہمیشہ ڈرا کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، حضرت جابر رضی ان کو حضرت عمر دیکھے جب وہ اپنے گھر کے لیے گوشت خرید کر لے جا رہے تھے، ایسا گوشت لے کر جاتی نہیں ہمیں، لے کو دکانوں سے لے کر جا رہے تھے، تو آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ حضرت جابر نے فرمایا گوشت ہے، اس کو میں نے گھر والوں کے لیے 1 درہم میں خریدا ہے، 1 درہم میں خریدا ہوں میں گوشت۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم میں سے جو بھی کسی چیز کو دل چاہے خرید لیتا ہے، کیا تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں سنا؟ وہ فرما رہے ہیں اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، تم اپنی لذت کی چیزیں اپنی دنیاوی زندگی میں حاصل کر چکے اور ان کو خوب برت چکے، اب یہاں جنت میں کامل لذتیں نہیں ملیں گی۔ کیا اللہ کی یہ قرآن کی آیت نہیں پڑھے تمہیں کہ دنیاوی لذتیں جتنی بھی ہیں تمہیں لیتے رہو، دنیا میں مزے لیتے رہو اور خوب برتو، لیکن تم نے جنت میں نہیں دیتا، اللہ خود بول رہا نا دنیا میں دنیاوی زندگی مزے لیتے رہو تو تم آخرت میں کیا نہیں ہے، وہ ملنے والا نہیں ہے۔ تو حضرت عمر کیا کر رہی، ترغیب دلا رہی، تو کیا حضرت گوشت لینا بھی منع ہے کیا؟ نہیں، چند سالوں کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو گوشت لینے کے لیے حرام کے پیسے لائیں گے، کیا لائیں گے، گوشت کھانے کے لیے حرام پیسے لے کر آئیں گے۔ دیکھ رہی نہیں آج شادیوں میں، فنکشنوں میں، کہاں سے آ رہا ہے اتنا پیسہ، کہاں سے آ گیا بھائی اتنا پیسہ؟ کسی سے لون لیے تو رہتی نا، کسی سے سودی قرض لے کو رہتی نا، کہ اتنا سودی قرض لے کو، اتنا لون لے کو، اتنا انشورنس میں، اتنا فائنانس میں لے کو دعوتیں کرنے کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ سادہ نہیں کھا سکتے تھے لوگ، شان کے لیے شوکت کے لیے قرض لے کو کیا کرے، قرضہ لے کو اتنا ہنگامے سے کرے، کیا ہوا فائدہ؟ حضرت عمر کی بات اس زمانے میں ٹھیک ہے، تو آج کیوں حضرت اس زمانے میں تو چھوڑا اللہ والے تھے، حضرت عمر نہیں، نبی کے ہر صحابی کی بات پوری امت کے لیے ہوتی تھی، معلوم کیا؟ اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے جس کے پیچھے بھی تم چلو گے سیدھے راستے پر پالو گے۔ تو ہم نے کہا حضور یہ تو 1400 سال پہلے کے لوگ ہیں نا، آج کل تو گاڑیاں آ گئے ہیں، آج کل تو سواریاں ہیں، آج کل تو بہترین سے بہترین کھانے کی چیزیں ہیں، آج کل تو بہترین سے بہترین کپڑے ہیں، کھانے ہیں، چیزیں ہیں، تو ہم نبی کے صحابہ کے پیچھے کیسے چلیں؟ صرف باتوں پر غور کرو، بات سمجھ میں آتی۔ حضرت عمر 1 درہم گوشت لینے سے بتا رہی کہ تم دنیاوی چیزوں کو جو چاہے خرید رہی، تو صرف گوشت کو نہیں تھی وہ بات، پوری امت کو تھی کہ تمہیں دل میں جو آیا وہ خرید رہی، حلال دیکھ رہی نہیں، حرام دیکھ رہی نہیں۔ موبائل لینے کے واسطے کتنے ترپڑیں کھاتی نہیں، گاڑیاں لینے کے واسطے کتنا سود میں پیسہ لے کو، کار خریدنے کے واسطے، گاڑیاں خریدنے کے واسطے، گھراں خریدنے، یہاں تک کہ کپڑے خریدنے کے واسطے بھی کیا کر رہی ہے، سودی قرضہ، مہینہ یہ تو تبنا۔ اور علماء سے بار بار جا کے مسئلہ پوچھنا، حضرت لے لیں حلال کے حرام کی، ہمیں لے ڈالیں، ہمیں کیا کریں، ہمیں لے ڈالیں، ہمیں کیا کریں؟ صحابہ کرنے سے پہلے پوچھتے تھے، کرنے کے بعد نہیں۔
تو وہ ایک درہم گوشت سے کیوں بنا کرے؟ اذہبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها. تو حضرت عمر امیر المومنین تھے بھائی. حضرت عمر صرف حضرت جابر کو نہیں بلکہ پوری دنیا تک کے رہنے والے انسانوں کو حضرت عمر یہ پیغام دیے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنتوں کو مضبوطی سے پکڑو. کیا ضرورت ہے ہمارے نبی کو ہم نہ بول کو جانے کی کہ ہمارے نبی پورا پیغام نہیں دیا ہے، نعوذ باللہ کر کے نہیں دکھائے. پھر کیا ضرورت تھی میرے خلفاء راشدین کے طریقوں پر بھی چلو. ارے اصل میں اس لیے کہ ہمارے نبی کے جانے کے بعد اللہ ان کو مقام دے گا، اللہ ان کو بڑا بنائے گا، امت کا بڑا بنائے گا. ہم سمجھ لیے اس زمانے میں خلیفہ تھے، اب ہم نے کیا ضرورت ہے ماننے کی؟ نہیں 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 نہیں، خلیفہ تھے، خلیفہ ہیں اور خلیفہ رہیں گے قیامت تک، اور جنت میں بھی انشاءاللہ. بدل لیتے کیا؟ پوری امت کے پہلے خلیفہ کون؟ چاہے مانو یا نہ مانو، دنیا کا ہر فرد یہ بولنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے کہ پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہمارے خلیفہ تھے. انہوں نہیں اب پھر کہیں کو ماننا بھی اسی میں ہمارا ایمان ہے. حضرت عمر ہمارے خلیفہ تھے اب نہیں، لیکن ماننا ہمارے خلیفہ ہیں، ہمارے خلیفہ تھے، ہمارے خلیفہ ہیں اور ہمارے خلیفہ رہیں گے انشاءاللہ. اور حضرت عثمان، سوم، حضرت علی، چہارم، یہ چار خلفاء، تو ان کی باتیں صرف ان تک لیے نہیں، ان کی باتیں پوری امت کے لیے اور قیامت تک کے لیے چلتی رہیں گی. ماننے والے مانیں دیں، نہیں ماننے والے کہیں بھی تو جان دیں. تو کتنی پیاری بات، کتنی گہری بات کہ دنیا میں جو چاہے وہ لینے کی عادت ڈال لو انہوں کو، اس لیے کہ تمہارا دل جو چاہ رہا ہے تمہیں وہ لینے کی عادت ڈال لیے کہ نا بہت پچھتاتا. اللہ جس حال میں رکھے نہیں اس حال میں خوش رہو. دیکھتی نہیں آج جو چاہے وہ کھانے کے لیے، جو چاہے وہ لینے کے لیے، جو چاہے وہ پہننے کے لیے، جو چاہے وہ گھر بنانے کے لیے، کتنے آج حرام حلال کچھ بھی تمیز نہیں. تو اللہ خود فرماتا ہے تمہیں دنیا کی لذتیں دنیا میں لے چکے ہیں اور دنیا کے مزے تمہیں خوب برت چکے ہیں، تو تم نے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. کتنی لڑکیوں سے مزے لے رہی ہیں آج، لے رہی کہ نہیں؟ تو اللہ وہ نعمتیں پھر دیتا بغیر توبہ کے مر گئے تو جنت میں. شرابوں کو، ڈرگس کو، گانجے کو، جتنی بھی نشے کی چیزیں اسے استعمال کر رہی ہیں آج بغیر توبہ کے مر جا رہی ہے، اللہ وہ پھر دیتا ان کو جنت میں وہ چیزیں. ہاں کتنا حرام میں شاندار گھر بنا رہی، گھروں کو جنت بنا رہی ہیں آج. ارے بس سب میں تو اللہ وہ نعمتیں پھر جنت میں دیتا ہے. کچھ مطلب اس کی ہاں نیت اچھی ہے، پیسہ حلال ہے، نیت اچھی ہے، پیسہ حلال ہے، نیت دکھلاوا نہیں ہے. نیت یہ ہے کہ جو کوئی بھی میرے گھر آئیں بڑے سکون سے رہیں، اطمینان سے رہیں. لیکن فضول خرچی تو بالکل شریعت صاحب کہتے ہیں جائز نہیں، حرام. وہ آدمی کے کمانے کے حساب سے، آدمی جتنا بڑا کروڑ پتی رہتا ہے کہ اس کی ہوتی فضول خرچی الگ رہتی ہے. غریب کو اور کروڑ پتی دونوں کو ملا کو فضول خرچی کا حساب لگانا نہیں ہمیں. بھئی روزانہ کی ایک آدمی کی ماہانہ کا آمدنی، جو ماہانہ اسے جو پیسہ ملتا ہے اسے تقریباً 12 لاکھ روپے ایک مہینے کو ملتا ہے. تو انہیں کتنا خرچ کرتا بولو؟ 100 روپے کا خرچ کرتا ہے کیونکہ تو اس کی آمدنی 12 لاکھ کی ہے مہینہ، تو انہیں 2-3 لاکھ تو بھی خرچ کرتا بھائی. انہیں غریب اٹھایا سچ حیثیت نہیں والا کیا بول رہا ہے 4 لاکھ روپے وہ ہم نہ دیا رہتے تو ہمارا جینا چلتا تھا نہیں. تمہارا خرچ کہتا ہے کہ تمہیں اس کے مطابق خرچ اٹھاتی، ان کا خرچ کہتا آ رہا ہے کہ انہیں اس کے مطابق اٹھاتی. تو یہ فضول خرچ نہیں ہے. ارے بس ان کے حساب سے ان کو جائز ہوا، اللہ ان کو موقع دیا، اللہ ان کو دیا. حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے دسترخوان کو 1000 آدمی بیٹھ کو کھانا کھاتے تھے، لاکھوں لوگ بیٹھ کو کیا کرتے تھے؟ کھانا کھاتے تھے. تو کیا صحابہ نعوذ باللہ ان کے بارے میں برا گمان کرتے تھے؟ اللہ ان کو دیا تھا، انہیں کھلاتے تھے. سب میں آ رہا ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بصرہ سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک جماعت حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوئی. ارے بس ایک جماعت ہے بصرہ سے، اس کے ساتھ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ، وفد ہے، جماعت بول دیا میں سنانا. تو یہ وفد والے حضرات کہتے ہیں، وہ جماعت والے حضرات کہتے ہیں کہ ہم روزانہ حضرت عمر کی خدمت میں جاتے اور ان کی پانی میں بھیگی ہوئی روٹی دیکھتے. پانی میں بھیگی ہوئی روٹی، کبھی ہم اس کو گھی لگی ہوئی دیکھ لیتے، کبھی تیل لگی ہوئی دیکھ لیتے، کبھی دودھ میں بھیگی ہوئی دیکھ لیتے،
کبھی ہم گوشت کے سوکھے ٹکڑے دیکھ لیتے جن کو کوٹ کوٹ کر پانی میں ابالا جاتا تھا، اور بہت کم ہم نے تازہ گوشت دیکھا تھا۔ حضرت عمر کی خدمت میں ایک دن حضرت عمر نے فرمایا، خدا کی قسم میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم میرے کھانے کو پسند نہیں کر رہی، اللہ کی قسم اگر میں چاہوں تو تم سے رنگ برنگ کے کھانے کیا کر سکتا ہوں، کھا سکتا ہوں اور نفیس کھانے تیار کرا سکتا ہوں، لیکن میں نے اللہ سے سنا ہے اس نے اپنی قوم پر نکتہ چینی کی ہے جنہوں نے یہ کام کیا، اور فرمایا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، کہ اللہ جنت میں آخرت میں جانے سے پہلے جنت میں جانے سے پہلے یہ بولنے والا ہے کہ تم اپنی دنیا کی جو مزے تھے نہیں تمہیں حاصل کر لیے دنیا میں، اور تمہیں اسے استعمال بھی کر لی، اب کیا سوچ کر ہے کہ اللہ تمہیں وہ چیزیں پھر دنیا میں آخرت میں دیا ہوتا ہے، نہیں دیتا، اس لیے میں کیا کر رہا ہوں، سادے کھاؤ۔ آج ہر مسلمان کیا بنانے میں فکر میں ہے، گھراں، کپڑے، گاڑیاں، چیزاں خوبصورت سے خوبصورت بنانے کی فکر میں ہے۔ کچھ مسئلہ سمجھا دے تو کہیں گے کہ علماء آج بہترین سے بہترین گاڑیاں ہمیں پھرتے ہیں، ہمیں پھرنا نہیں کیا ہے۔ اللہ والے بڑی بڑی کاروں میں، بڑے بڑے بنگلوں میں ہی، بڑے بڑے گھروں میں ہی، ہمیں نہیں، اللہ والوں کی زندگیاں، پہلے کی زندگیاں ہمیں نہیں دیکھیں۔ خود ہمیں مدرسہ پڑھ کر آئیں بھائی، ہمارے کھانے، ہمارے کپڑے، ہمارا رہن سہن جیسا گھروں میں تھا ویسا نہیں تھا، الگ تھا، وہ ایک تکلیف دہ زندگی، میں بول تو نہیں، مدارس میں رہنا، پورے خوشیوں کو، پورے ماں باپ کو، سب کچھ چھوڑ کر، تو اس میں سے ہماری جو حالت ہے، ہمارے اللہ والوں کی، ہمارے بزرگوں کی، ہمارے علماء کی کیا حالت رہیں گا۔ بہت سارے اللہ والے ایسے گزرے ہیں جو پتوں کو اٹھا کر اس میں نمک ڈال کر کیا کرتے تھے، پانی میں ابال کو کھا لیتے تھے پتے، ایسے بھی وقت گزارے۔ بہت سارے اللہ والے ایسے گزرے ہیں جو ستو میں اپنا پورا گزارا چلا لے۔ بہت سارے اللہ والے ایسے ہیں، بہت سارے علماء ایسے، محدثین، مفسرین، اہل اللہ ایسے ہیں جو سوکھی روٹی میں پوری زندگی گزار ڈالے، کیا ان کے پاس نہیں تھا لیکن انہوں ڈرتے تھے کہ دنیاوی لذتیں، دنیاوی نعمتیں حرام طریقے سے، بار بار بول رہا ہوں میں، حلال طریقے سے نہیں، حلال طریقے سے اللہ خود فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ جو تم نے نعمتیں دیا ہے نہیں، وہ نعمتوں کو بولو، بتاؤ، کر کے دکھاؤ۔ اللہ دیا ہے نہیں، خوب کھاؤ، خوب پیو، لیکن حلال طریقہ، اللہ کو راضی کرنا، اس میں نماز قضا نہیں ہونا، شریعت ہماری نہیں چھوٹنا، حلال نہیں جانا ہمارے ہاتھ سے، یہ ہے تو شریعت اجازت دیتی، اللہ روکتا نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہی بتانا چاہتے ہیں کہ دنیاوی زندگیوں میں، حرام کردہ چیزوں میں اگر مزے لینے میں اگر ہم اتر گئے ہیں تو اللہ موت کے بعد ہم سب کو محروم رکھنے والا ہے۔ اس لیے اللہ بار بار ہم سب کو کیا کرے، اپنے نفس پر چلنے سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ کے احکام اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے دنیاوی زندگی میں جو گندی خواہشات ہیں، دنیاوی خواہشات ہیں، ان خواہشات کو سب ہمیں کیا کرتے رہنا، پیر کے نیچے کچلتے رہنا، سب میں آ رہا ہے، پورا کرنے کی کوشش نہیں کرنا۔ اللہ جس حال میں رکھا ہے، جیسا رکھا ہے، بس صبر کرتے جاتے رہنا، شکر کرتے جاتے رہنا۔ ارشاد خداوندی وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اللہ کا عرش کہاں تھا، یہ الگ بات۔ تو اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے ایک جنت بنائی۔ اللہ کیا کریں، اپنے لیے ایک جنت بنائی، پھر اس کے نیچے ایک اور جنت بنائی۔ سمجھ میں رہا ہے، اللہ اپنے لیے ایک جنت بنائے، پھر اس کے لیے اور ایک جنت بنائے، پھر اس کو ایک ہی لولو سے جوڑ دیا، ارے بس موتیوں سے، ایک ہی موتی سے جوڑ دیا۔ پھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان دو جنتوں کے نیچے دو جنتیں اور ہیں، ارے بس، اور وہ جنت وہ ہے جس کے متعلق اللہ ارشاد فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ کوئی شخص نہیں جانتا جو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک چھپائی گئی ہے، یہ بدلہ ہے ان نیک اعمال کا جو وہ کرتے تھے۔ یہی وہ جنت ہے جس کا مخلوقات کو علم نہیں ہے کہ اس میں کیا ہے۔ ان جنت والوں کے پاس روزانہ تحفے اور تحیہ پہنچا کریں گے۔ ارے بس سب میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لیے ایک جنت بنایا، پھر اس کے نیچے ایک جنت بنایا، سب میں آ رہا ہے۔ پھر وہ دو جنتیں ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ایسی ایسی چیزیں رکھے اپنے بندوں کے لیے
کہ جو پورے لوگوں کو معلوم نہیں آج تک. کیا رکھا ہے؟ جو کوئی آنکھ نہیں دیکھی, جو کوئی کان نہیں سنے, سن مارا ہے. یہ اللہ کس کے لیے رکھا ہے؟ اپنے نیک اعمال, اپنے نیک بندوں کے لیے. اور وہاں ان کو روزانہ گفٹ اور تحفے آتے ہیں. کہ تو اللہ بنا کو رکھ لے اپنے لیے ایک جنت, پھر اس کے نیچے ایک جنت. سن مارا ہے. تو دو مخصوص جنتوں کی شان ہوئی. ایک اللہ اپنی بنائی ہوئی جنت, ایک اس کے نیچے جنت, پھر اس کے نیچے 2 جنت ہیں. سن مارا ہے. تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے, اپنے خاص بندوں کے لیے بھی کیا کرے, الگ ہے, بنا کو رکھ لیا ہے. جیسے مثال کے طور پر ولیمے میں یا نکاح میں, خاص طور پر نکاح کی دعوت میں دیکھتے رہتی. ہاں جائز تو نہیں, لیکن اسے کتنا شان سے کرتی نہیں. نوشوں کے لیے پورے لوگوں کو ایک دعوت. سن مارا ہے. پھر نوشوں کے ماں باپ کو, نوشوں کے خاص رشتہ داروں کو ایک دعوت. پھر نوشوں اور نوشوں کے فرینڈس کو ایک دعوت. نوشوں کے واسطے ایسی چیزیں رکھی رہتی جو خود دعوت میں بیٹھ کو کھانے والوں کو معلوم نہیں رہتا. نوشوں کے واسطے اتنے سرپرائز نہ رکھو ان کو. خود نوشوں کو معلوم نہیں رہتا منجی کیا رکھو ان کو, لیکن رکھو رہتی ہوں, ہے کہ نہیں. ایک مرتبہ چلا گیا میں ہمارے دوست کے ساتھ. ہمارا دوست کیا بولا, آبا تو بھی ضرور آنا, تو بلا لگ گیا. میں کیا سوچا, چلو بھائی دوست بلا رہا ہے, ہمارا دوست خاص دوست ہے, حافظ قرآن میں سادہ سیدھا رہیں گا, چلو جا کے گئے. سر میں نکاح کی دعوت نہیں لوں, ایسا گئے تھے. تو جانے کے بعد سارے لوگ بیٹھ کو کھا لیے, چلے گئے. پھر جب آپ نوشوں بیٹھتے ہی بڑے بڑے مرغیاں, تندوری مرغیاں, انڈے, مچھلیاں, میٹھا, بریانی, پورا نیا دسترخوان پورا پرانا اٹھا لے. بھائی نوشوں کو ڈالو, بھائی نوشوں کے دوستوں کو ڈالو. بھائی میں تعجب ہو گیا. میں بولا یہ کیا بھائی انصاف ہے کہ جو لوگ جتنے بھی کھائے ان کو سادہ سیدھا کھلا کو, وہ پلیٹوں کے نیچے اس کھانے کو دبا کو, پھر وہ پلیٹیں اٹھا کو رکھو, پھر ان کو وہ کھانا دال کھلاتی. لیکن نوشوں آنکھ بیٹھتی, نوشوں کے دوست آنکھ بیٹھتی. یہ انصاف نہیں بھائی, اچھا نہیں دکھتا ہے مجھے. کیا بیٹھ با مجبوری ہے, وہ میں کھا لیں گے, بیٹھو. خود نوشوں کو معلوم نہیں تھا کہ اتنے چیزیں ہیں کو کھانے کے لیے. سرپرائز ہے کہ دنیا والے کیا یہاں, وہ بھی ایسی جگہ ہی ہے کہ زیادہ کھا لی تو رات میں پیٹ خراب ہو, نیند نہیں آتی, گرمی زیادہ ہوگی تو پیٹ میں بے چینی, بے قراری. ایسی جگہ سرپرائز دیکھو آدمیوں کو مار ڈالتے ہیں. جو جنت اللہ خود اپنے لیے بنا لے, اپنے نیک بندوں کے لیے بنا کر رکھا ہے اللہ, اس میں کیا کیا رکھیں گا, کون سوچ سکتا بھائی, کون بول سکتا بولو, کون دیکھ سکتا بولو. اسی لیے اللہ فرماتی فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون, کہ کوئی شخص نہیں جانتا جو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک چھپائی گئی ہے. آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ چھپا کر رکھا ہے, وہ کیا ہے کوئی نہیں جانتا. یہ بدلہ ہے ان نیک اعمال کا جو وہ کرتے تھے. نیک کام کرو بس. اس لیے حلال زندگی, حرام زندگی, جن چیزوں سے ہمارا نبی منع کر ڈالے ان چیزوں سے دور ہوتے رہنا, چھوڑ ڈالتے رہنا, پورا توبہ کر لیتے رہنا. کیا کر لیتے رہنا, ہو گئی نا حضرت, اب ہمیں کیا کری, توبہ ہے نا, ابھی بھی دروازہ توبے کا, روتے رہو, معافی مانگتے رہو, دل میں اپنے آپ کو ندامت کرتے رہو, ملامت کرتے رہو. انشاءاللہ اللہ کے ساتھ سے امید ہے کہ جتنے بھی مزے یہاں لیے ہیں توبہ کرنے کی وجہ سے, اللہ وہ مزے پھر کہاں دیتا ہے, انشاءاللہ جنت میں دیا. یہاں مزے لے کو ایسا چلے گا اللہ سے معافی مانگے بغیر تو مشکل ہے. جنت تو مل جاتی ایمان کی وجہ سے, لیکن وہ نہیں ملتا جو اللہ دینا چاہتا ہے. اللہ دینا چاہتا ہے ان لوگوں کو جو دنیاوی زندگی میں اللہ کی بھیجی ہوئی مصیبتوں پر, آزمائشوں پر صبر کرتے تھے. سر نارائن. اس لیے اللہ ہم سب کو آخری سانس تک اس کی تقدیر پر, اس کے فیصلوں پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بڑا سنگم ہے یہ علم اور انوار نبوت کا, یہاں سے فیض ملتا ہے شریعت کا, طریقت کا دکان عشق ہے یہ ملتی ہے یا عشق کی پڑیا, یہاں سے ملتی ہے ہاں ارے ہاں عشق کی پڑیا. میرا مہد الفقیر اسلام کا گلشن نرالا ہے, ہدایت کا یہ مرکز ہے.